بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها ذميمة وتضرى إذا ضريتموها فتضرمي فتعركم أرك الرحى بسفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتطئمي فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفتمي فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرم بالعراقی من قفیز و درہمی۔ ان اشعار میں شاعر نے جنگ کے نقصانات کو بڑے اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ زہیر بن ابی سلمہ نے کہا، متی تبعثوها وما الحرب الا ما علمتم وذقتم، جنگ تو وہی ہے جس کو تم نے جان لیا ہے اور جس کا مزہ چکھ لیا ہے۔ ما نافیہ ہے، حرب مبتدا ہے، الا ادات استثناء ہے، اس کے بعد کا جملہ اس کی خبر ہے۔ الحرب ہی ما علمتموہا، جنگ وہی ہے جس کو تم نے اچھی طرح جانا ہے۔ وذقتم مرارتہا و شدائدہا، اور اس کی تلخی اور اس کی شدتوں کا تم نے سامنا کیا ہے۔ تو جنگ کس قدر خطرناک ہوتی ہے 40 سال سے اس کا بہت اچھی طرح تم نے تجربہ کر لیا ہے۔ وما ہوا عنہا بالحدیث المرجمی، وما ہوا، اور یہ یہاں پر بھی ما نافیہ ہے اور ہوا ضمیر کا مرجع، یہ جو بات ہے جس کو تم جانتے ہو یا وہ امر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ وما ہوا اے ذالک الامر الذی علمتمو او الذی اتحدث الیکم عنہ، وہ چیز کہ جس کا میں تم سے ذکر کر رہا ہوں یا وہ چیز کہ جس کو تم جانتے ہو۔ ما ذالک بالحدیث المرجمی عنہا، یہ چیز جنگ کے بارے میں کوئی خیالی نہیں ہے۔ رجمہ کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا، رجمہ بالغیب کا معنی ہوتا ہے کہ اندھا دھن کوئی بات کہہ دینا، گمان کی بنیاد پہ کوئی بات کہنا۔ تو وما ہوا بالحدیث المرجمی عنہا، تو جنگ کے سلسلے میں یہ کوئی من گھڑت سی بات نہیں ہے، بے سروپا بات نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی اور حقیقی بات ہے کہ جنگ بہت زیادہ نقصان دہ اور تباہ کن ہوتی ہے۔ متی تبعثوها ذمیمۃ، بعث یبعث کا معنی برانگیختہ کرنا، اور ذمہ کا معنی ہوتا ہے مذمت کرنا، ذمیمہ قابل مذمت مذموم کے معنی میں۔ متی تبعثوها، جب تم جنگ کو بھڑکاؤ گے، تبعثوها ذمیمۃ، تو برے طریقے ہی سے بھڑکاؤ گے۔ جنگ کبھی اچھی نہیں ہوتی ہے، جب بھی اس کو بھڑکاؤ گے، ابھارو گے، اس کی چنگاری کو آگ دو گے، تو تبعثوها ذمیمۃ، برے طریقے ہی پہ اس کو ابھارو گے، برانگیختہ کرو گے۔ وَتَدْرَىٰ إِذَا دَرَّيْتُمُوهَا، دَرِیَا ادرا کا معنی ہوتا ہے اشتعال نارها، کہ آگ کا بھڑک جانا، اور درہ کا معنی ہوتا ہے اشعل نیرانہا، کہ آگ کو بھڑکا دینا۔ وَتَدْرَىٰ إِذَا دَرَّيْتُمُوهَا، جب تم جنگ کی آگ کو بھڑکاؤ گے تو تدرا بھڑک جائے گی، فتضرمی، اور اس کے بعد وہ خوب لپیٹ مارتے ہوئے شعلہ زن ہو جائے گی۔ ضریمہ کا معنی ہوتا ہے کہ التہابا، بھڑک جانا، اور دریہ ادرا کا معنی ہوتا ہے بھڑکنا، درہ کا معنی ہوتا ہے بھڑکا دینا۔ وَتَدْرَىٰ إِذَا دَرَّيْتُمُوهَا، جب تم بھڑکاؤ گے تو بھڑک جائے گی، فتضرمی، پھر شعلے مارنے لگے گی، لپیٹ مارنے لگے گی۔ پھر جنگ کیا کرتی ہے؟ تو کہا کہ جنگ ایک آگ کی طرح ہے جو شعلہ زن ہوتی ہے اور جلا ڈالتی ہے، اور اگر ایسے نہ سمجھو تو پھر یوں سمجھو کہ فَتَعْرُكُمُ عَرْكَ الرَّحَىٰ بِسِفَالِهَا، عرکہ یا عروکو کا معنی ہوتا ہے کچل دینا، اسی سے معرکہ بنا ہے جس میں لڑائی ہوتی ہے، قتال ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے۔ تو عرکہ کا معنی کچل دینا، قتل کر دینا، تباہ کر دینا۔ فتعرکم، تو جنگ تم کو کچلتی ہے، دقہ دقو، کوٹتی ہے، پیستی ہے، کا عرق الرحا بسفالہا، ایسے ہی جیسے کہ چکی پیستی ہے۔ الرحا کا معنی ہوتا ہے چکی، اور عرق کا یہ مضافلے ہے۔ فتعرکم کما تعرک الرحا، جنگ تمہیں ایسے پیسے گی جیسے چکی پیستی ہے، بسفالہا،
اپنے پتھر سمیت، کہ چکی اگر ایک پٹ ہو اس میں تو کچھ بھی نہیں پیسا جائے گا، لیکن دو پٹ ہو تبھی وہ پیسنے کے کام آتی ہے۔ تو سفال اس کپڑے کو کہتے ہیں جو چکی کے نیچے بچھایا جاتا ہے، اور کبھی چکی کے نچلے پتھر کو بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے جنگ اپنے کپڑے سمیت یا نچلے پٹ سمیت جس طریقے سے آٹے کو پیستی ہے، چکی جس طریقے سے اپنے نیچے پٹ کے ساتھ آٹے کو پیستی ہے، ویسے ہی جنگ تم کو پیس ڈالے گی۔ اور یہ کہا جنگ کے بارے میں کہ وَتَلْقَحْ كِشَافًا ثُمَّ تُنْتِجْ فَتُطْعِمِ، اور جنگ حاملہ بناتی ہے۔ لقح یلقح کا معنی ہوتا ہے کہ حاملہ ہونا، وَتَلْقَحْ، اور اس کے بعد جو ہے جنگ حاملہ ہوتی ہے۔ اور جنگ کیا ہوتی ہے کہ جنگ گویا کہ ایک ایسی چیز ہے، کشافن، کشاف کہتے ہیں کہ ان تلقح النعجۃ فی السنۃ مرتین، کہ جنگ کا نقصان ایسے ہے کہ جنگ کے نقصانات کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ جیسے کہ کوئی اونٹنی حاملہ ہو رہی ہے، اور حاملہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 بار ہو رہی ہے، اور ہر مرتبہ میں 2 بچے جن رہی ہے۔ تو گویا کہ ایسی اونٹنی جو 1 سال کے اندر 4 مرتبہ بچے پیدا کر دے، کہ اس سال میں 2 مرتبہ حاملہ ہوئی اور ہر بار اس نے 2 بچے دیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سال میں 4 بچے دیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جنگ بھی ہے کہ تلقح کشافن، لقح یلقح یعنی تقبل ماء الفحل وتصیر حبلا، کہ جنگ حاملہ ہوتی ہے کشافن، سال میں 2 مرتبہ۔ ثم تنتج، انتجا کا معنی بچے دینا، فتطعمی، توأم کا معنی ہوتا ہے جڑوا، فجاءت بتوأمین، وہ جڑوا بچے پیدا کرتی ہے۔ تو جنگ اس اونٹنے کی مانند ہے جو حاملہ ہوتی ہے سال میں 2 مرتبہ، اور جب بچے دیتی ہے تو جڑوا بچے دیتی ہے، دوہرے بچے دیتی ہے، پھر بچے دے کر کے معاملہ ختم نہیں کر دیتی، ان بچوں کو پال کے بڑا کرتی ہے۔ اس طریقے سے کئی بچے پیدا ہو جاتے ہیں ایک حمل کے نتیجے میں۔ تو یہی حال ایک اونٹنی سے، تو یہی حال جنگ کا ہے کہ جنگ سے 1 2 نہیں سینکڑوں نقصانات ہو جاتے ہیں، جانوں کی تباہی، مالوں کی تباہی، جانوروں کی تباہی، اور اس کے بعد دلوں کی نفرت، اور بہت ساری چیزیں۔ فَتُنْتِجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ كَأَحْمَرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعُ فَتَفْتِمِ، بچے پیدا کر کے نہیں چھوڑتی بلکہ فتنتج، انتجا کا معنی بچے پیدا کرتی ہے، غلمانہ اشعمہ، اشعم کا معنی ہوتا ہے نحوست، غلمانہ اشعم انتہائی منحوس بچے پیدا کرتی ہے، کلہم کا احمر عاد، اور وہ اتنے منحوس جیسے کہ احمر عاد ہوا کرتا ہے۔ احمر عاد کون ہے؟ قبیلہ عاد کا، قوم عاد کا ایک سرخ رنگ کا شخص ہے کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا تھا، اونٹنی کو جو ہے اس نے مار ڈالا تھا، اس کی پیروں کو کاٹ دیا تھا۔ شاید آپ یہ کہیں گے کہ قبیلہ عاد، قوم عاد کے اندر تو اونٹنی تھی ہی نہیں، یہ تو قوم سمود کے اندر تھی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود جو ہے، تو اس کو بھی، قوم سمود کو بھی کبھی کبھی قوم عاد کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، کہ ہم نے پہلے عاد کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو باقی نہیں رکھا۔ تو گویا کہ پہلا عاد قوم عاد ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا عاد ہے وہ قوم سمود ہے۔ تو اس طور پہ کبھی کبھی قوم سمود کو بھی قوم عاد کہتے ہیں۔ کاحمر عاد، کلہم کاحمر عاد، وہ سارے منحوس بچے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ قوم عاد کا وہ سرخ رنگ کا شخص تھا کہ جس نے اونٹنی کو مار ڈالا تھا۔ ثم ترضع فتفتمی، پھر اس کے بعد وہی اونٹنی بچوں کو دودھ پلاتی ہے، فتفتمی، اور ان کا دودھ چھڑاتی ہے۔ وتلقح کشافن سے دوبارہ سنیں کہ جنگ اس اونٹنے کی مانند ہوا کرتی ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاملہ ہوتی ہے، بچے دیتی ہے، تو جڑوا بچے پیدا کرتی ہے، بچے انتہائی منحوس ہوتے ہیں، پھر ان بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ چھڑا کر کے ان کو جو ہے پھر کام میں لگا دیتی ہے۔ تو جیسے یہ اونٹنی مسلسل مصروف عمل ہوتی ہے اور نتیجہ دیتی ہے، ایسے ہی جنگ ہے کہ یہ بے نتیجہ ختم نہیں ہوتی، جنگ کے بھی نتائج ہوتے ہیں، اور نتائج انتہائی تباہ کن اور خطرناک ہوتے ہیں۔ لہٰذا وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُ، جنگ وہی ہے جس کو تم نے جان رکھا ہے اور جس کی حقیقت سے تم آشنا ہو چکے ہو۔ تو جنگ کے نقصانات مزید سمجھنا ہو تو ایک اور شعر سنو کہ فَتُغْرِلْ لَكُمْ مَا لَا تُغِلُّ لِأَهْلِهَا قرم بالعراقی من قفیز و درہمی اغلہ اے جاءت بغلۃ، غلہ پیدا کرنا، فتغلل لکم،
جنگ تمہارے لیے غلہ لاتی ہے، مالا تغل لأہلہا، وہ غلہ جو غلہ کے قرم بالعراقی، عراق کی بستیاں، عراق کے شہر، عراق کے گاؤں اپنے باشندوں کو نہیں دیتے۔ عراق کے باشندے اپنے عراق کی زمینیں اور عراق کی بستیاں اپنے باشندوں کو جو غلہ نہیں فراہم کر سکتی، وہ اس سے زیادہ غلہ جو ہے جنگ تمہیں دے دیتی ہے۔ تو عراق کی بستیاں کیا غلہ دیں گی؟ کہا من قفیز و درہمی، کے پیمانے اور درہم کے، کہ پیمانے بھر کر کے وہ غلہ دیتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو بیچنے کے بعد جو ہے درہم ملتے ہیں۔ تو عراق کی بستیاں پیمانوں کی شکل میں، درہم و دینار کی شکل میں جو غلہ لاتی ہے، اس سے بھی زیادہ غلہ جو ہے جنگ کا ہوتا ہے، اس قدر یہ تباہی لے کر کے آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے جنگ کے نقصانات کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، کہ جنگ گویا کہ یوں سمجھو کہ یہ ایک آگ ہے، بھڑکا دو تو بھڑک جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جنگ ایک چکی کے مانند ہے جو پیس کے رکھ دیتی ہے، جنگ اس اونٹنی کے مانند ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاملہ ہوتی ہے، بچے دیتی ہے، جڑواں بچے دیتی ہے، منحوس بچے دیتی ہے، پھر ان کو دودھ پلا کر کے بڑا کرتی ہے، اور تباہی کا سلسلہ آگے تک جاری رہتا ہے۔ یا پھر یوں سمجھو کہ جنگ کوئی زمین ہے اور وہ اتنا غلہ پیدا کر رہی ہے جتنا کہ عراق کی سرسبز و شاداب وادیاں اور وہاں کی بستیاں پیدا نہیں کرتی ہے۔ یہ جنگ کے نقصانات ہے، لہذا جنگ بندی تو ہونی ہی چاہیے۔ لیکن ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام جو ہے حسین ابن ضمضم ہے۔ حسین یہ صاد کے ساتھ ہے، سین سے نہیں ہے، اور ضمضم جو ہے یہ ضاد کے ساتھ ہے، زا سے نہیں ہے۔ تو حسین ابن ضمضم کا بھائی تھا، اس کا نام تھا حرم ابن زمزم۔ حرم ابن زمزم کو کسی نے مار دیا تھا، اور یہ قبیلہ ابس کا شخص تھا، اور یہ شخص انتقام لینا چاہتا تھا۔ کون؟ حسین بن زمزم اپنے بھائی حرم بن زمزم کا بدلہ لینا چاہتا تھا قبیلہ ابس سے۔ اور صلح جب ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، تو یہ جو حسین بن زمزم ہے، اس نے جنگ بندی میں کوئی معاہدہ نہیں کیا، خود کو چھپائے رکھا، اس لیے کہ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے کر ہی صلح کے اندر شامل ہو جاؤں۔ اس بنیاد پہ وہ خود کو مصالحت سے الگ رکھتا رہا، یہاں تک کہ موقع پا کر کے اس نے اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر دیا، اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے لیا۔ اس پر بھی ایک جنگ بھڑکنے والی تھی، لیکن ان دونوں سردار حرم بن سنان اور حارث بن عوف کی دانش مندی سے اور لوگوں کے صبر و تحمل کی بنیاد پہ یہ جو ایک اور جنگ بھڑکنے والی تھی، یا آگے سلسلہ جاری رہنے والا تھا، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو شاعر نے اپنی گفتگو میں اس کو بھی شامل کیا اور کہا لعمری لنعم الحی جر علیہم بما لا یواتیہم حسین بن ضمضم۔ لعمری، میری زندگی کی قسم، وہ کیا ہی بہتر قبیلہ تھا۔ جر علیہم بما لا یواتیہم، جرہ کا معنی ہوتا ہے ارتکب جریرتن، کسی گناہ کا ارتکاب کرنا۔ بما لا یواتیہم واتاہ اے وافقہ، بما لا یواتیہم، وہ کتنا اچھا قبیلہ تھا کہ جن کے خلاف قبیلے نے فیصلہ کیا۔ لنعم الحر حیو، وہ کتنا اچھا قبیلہ تھا کہ جن کے خلاف، جن کے ناموافق فیصلہ لیا، کس نے؟ حسین ابن زمزم نے۔ حسین ابن زمزم نے جن کے نام موافق ایک جرم کا ارتکاب کیا۔ وہ جرم کیا تھا؟ تو کہا کان طوا کشحن علی مستکنۃ فلا ہوا ابداہا ولم یتقدمی۔ طوا یطوی کا معنی ہوتا ہے سمیٹ دینا، اور کشحن کا معنی ہوتا ہے پہلو۔ تو طول کشح کا معنی ہوتا ہے پہلو کو سمیٹ دینا، یعنی دل کے اوپر پردہ ڈال کے رکھنا اور اپنی بات کو چھپائے رکھنا۔ استکنا، اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز۔ علی ضغینۃ مستکنۃ، دل میں چھپے ہوئے کینے کے اوپر، یا علی نیۃ مستکنۃ، دل میں چھپی ہوئی نیت۔ وکان طوا کشحن علی مستکنۃ علی نیۃ مستکنۃ، کہ حسین ابن زمزم نے اپنے دل میں چھپے ہوئے ارادے پر طوا کشحن پردہ ڈال کے رکھا تھا، پہلو کو بند کر کے رکھا تھا۔ یا پھر یہ کہ اس نے اپنے دل کے کینے کے اوپر طوا کشحن یعنی پردہ ڈال کے رکھا تھا۔ طول کش کا معنی ہوتا ہے پہلو، طوا کا معنی لپیٹ دینا، پہلو کو لپیٹ کے رکھنا یعنی کسی چیز کو چھپا کے رکھنا، یہی اس کا معنی ہے۔ فلا ہوا ابداہا، تو حسین ابن زمزم نے جو ہے
اس کو چھپا کے رکھا تھا، فلا ہوا ابداہا، اور اس نے اپنے اس ارادے کو ظاہر بھی نہیں کیا، ولم یتقدم للصلح، اور صلح کے لیے آگے بڑھا بھی نہیں۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا اپنے دل میں؟ کہا یہ کہ سأقضی حاجتی ثم اتقی عدوی بألف من وراء ملجمی، ساقضی حاجتی، میں اپنی حاجت پوری کروں گا، یعنی یہ کہا کہ میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لوں گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جب خون کا بدلہ لے گا تو اس کو لوگ قتل کر دیں گے، وہ کیا ہوگا؟ کہا ثم اتقی، میں بچ جاؤں گا، کس کے ذریعے سے؟ عدوی، اپنے دشمن سے بچ جاؤں گا، اپنے آپ کو دشمن سے بچا لوں گا۔ بألف من ورائی ملجمی، بألف من الابلی ملجمی من ورائی، ملجمہ، الجمہ کا معنی ہوتا ہے لگام لگانا، ملجم لگام لگائے ہوئے، یعنی لگام کس کو لگایا جاتا ہے؟ جو تھوڑی عمر کا اونٹ ہو۔ پھر میں اپنے پیچھے یعنی اپنے بعد لگام کسے ہوئے 1000 اونٹوں کے ذریعے سے اپنے دشمن کے حملے سے میں بچ جاؤں گا۔ اتقی عدوی، دشمن کے حملے سے بچ جاؤں گا، بألفن من الابل ملجمی، لگام لگائے ہوئے 1000 اونٹ جو میں اپنے بعد ادا کروں گا۔ اس نے یہ بات کہی، فشدہ، پھر کیا کیا؟ موقع پایا، شدہ اے حجمہ، حملہ کر دیا، فلم یفزع بیوتاً کثیرتاً، بہت سارے لوگوں کو اس نے پریشان نہیں کیا، افزعہ اے اخافہ، فلم یفزع بیوتاً کثیرتاً، بہت سے لوگوں کو، بہت سے گھروں کو پریشان نہیں کیا۔ تو شدہ سے متعلق ہے لدا حیث القت رحلہا ام قشامی، شدہ لدا، اس نے وہاں پر حملہ کیا جس جگہ پر القت رحلہا ام قشام، ام قشام کہتے ہیں موت کو، جہاں موت نے اپنا کجاوا ڈالا تھا، یعنی جہاں موت متیقن تھی اسی جگہ پہ اس نے حملہ کیا، یعنی مارا، حملہ کیا تو مار کر کے رکھ دیا۔ حملہ کہاں کیا؟ لدا اسد شاک السلاح مقذفی لہو لبد اصفارہ لم تقلمی، اس نے حملہ کیا ایک ایسے شیر کے پاس، یعنی خود کو کہا ہے شیر، اپنا ذکر جو ہے صیغہ غائب سے کیا ہے کہ فشدہ لدا اسدن، کہ حملہ آور نے یا حسین ابن زمزم نے ایک شیر کے پاس حملہ کیا، یعنی یہ کہ میں خود گیا اور میں نے بہت دور سے تیر نہیں پھینکا، اس کے قریب پہنچا، جا کر کے میں نے خنجر بھوگا، تلوار چلائی، اور میرے سامنے اس کی موت کی داستان رقم ہوئی۔ لدا اسدن، ایک ایسے شیر کے پاس، شاکی سلاح مقذفی، شاکی یہ اصل میں تھا شائک، یہ مقلوب ہے اور شائکی ہو گیا، تو شائکی شوکتن سے بنا ہے، شوکتن کا معنی ہوتا ہے شدت الباسی والحد فی الصلاح، یعنی یہ کہ مضبوط ہتھیار اور مضبوط طاقت کو کہتے ہیں، تو شائک کا معنی ہوتا ہے مضبوط، سلاح کا معنی ہتھیار، تو لدا اسدن شاکی سلاحی، مضبوط ہتھیار والے شیر کے پاس، یہ استعارہ مصرحہ کے طور پہ ہے اسد۔ مقذفی، قذفہ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، مقذف جس کو خوب پھینکا جائے، یعنی کثیر الخوض فی الحروب، بہت زیادہ جنگوں میں جانے والا، ایک ایسے شیر کے پاس حملہ کیا جو کہ ہتھیار سے لیس بھی تھا، جو جنگوں کا تجربہ کار بھی تھا، لہو لبدن اصفارہ، اور اس کے کچھ ایسے بال تھے، اللبدتو کا معنی ہوتا ہے مونڈے پہ ابھرنے والے بال، لٹکنے والے بال، لہو لبدن جس کے پاس جو ہے مونڈوں پہ بال لٹک رہے تھے، اصفارہ لم تقلمی، قلم الظفر کا معنی ہوتا ہے ناخن کاٹنا، اس کے ناخن نہیں کٹے تھے۔ یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہے شیر سے متعلق، کچھ صفات تو وہ ہے جو کہ شیر سے متعلق ہے، کچھ صفات وہ ہے جو اس بہادر سے متعلق ہے جو کہ جس کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کچھ صفات وہ ہے جو مشبہ کے مناسب ہے، کچھ مشبہ بھی کے مناسب ہے۔ تو شاکی سلاحی، ہتھیار سے لیس، یہ ظاہر سی بات ہے شیر کی صفت نہیں ہوگی، تو یہاں پہ جو ہے یہ مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی یہ صفت ہے۔ مقذف، کثیر الخوض فی الحروب، اگر یہ معنی ہے تو یہ بھی جو ہے مشبہ، یعنی یہ کہ وہ حسین ابن زمزم کی صفت ہے۔ لہو لبدن جس کے لمبے لمبے بال ہیں، یہ مشبہ بھی کی صفت ہے، شیر کی صفت ہے۔ اصفارہ لم تقلمی جس کے ناخن نہیں تراشے گئے، یہ بھی شیر کی صفت ہے، انسان کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو حسین ابن زمزم نے یہ ایک ایسے شیر کے پاس حملہ کر دیا جو ہتھیار سے لیس تھا، جنگوں کا تجربہ کار تھا، جس کے مونڈے پہ بڑے بال تھے اور اس کے ناخن نہیں کٹے تھے۔ جریئن، وہ ایسا جری شخص تھا کہ متا یظلم یعاقب بظلمہ، ظلمہ کا معنی ظلم کرنا، متا یظلم جب کبھی اس پہ ظلم ہوتا ہے، یعاقب بظلمہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے لیتا ہے۔ سریان کا معنی ہوتا ہے فوراً۔
وَإِلَّا يُبْدَأَ بِالظُّلْمِ يَظْلَمِ، یہ اصل میں بدأ یبدأ ہے، شروع کرنا، یبدأ نہیں شروع کیا گیا، یبدأ ہونا چاہیے، لیکن ایک اس کے اخیر سے الف کو حذف کر دیا گیا ہے، حمزہ ساکنہ کو، تو یبدأ یہ بچا ہے۔ تو وَإِلَّا يُبْدَأَ بِالظُّلْمِ يَظْلَمِ، وہ ایسا جری ہے کہ جب اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، یعاقب بظلمہ سریعا، فوراً اپنے ظلم کا بدلہ لے لیتا ہے۔ وَإِلَّا يُبْدَأَ بِالظُّلْمِ، اور اگر کوئی اس پہ فوری ظلم نہیں کرتا ہے تو یہ شخص خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ یہ ظلم، یہ خود ظلم کرتا ہے اور انتقام لیتا ہے پرانے معاملات کی، اور اپنے بہادری کا اظہار کرتا ہے۔ تو آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی اشعار اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔